عمار جو کہ پہلے ایپیسوڈ سے لے کر آخری ایپیسوڈ تک روتا دوتا ہی رہے گا، معمول کے مطابق روتا ہوا جب دانیہ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ دانیہ اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے ریویو میں بتایا تھا کہ دانیہ اور عمار کی شادی بالکل بھی نہیں ہونے والی، عین وقت پر دانیہ عمار کو چھوڑ کر فرار ہو جائے گی۔ عمار اپنی عادت سے مجبور ہو کر روتا دوتا دوبارہ صدف کے پاس چلا جائے گا، چونکہ پورے ڈرامے میں عمار کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کبھی وہ روتا دوتا دانیہ کے پاس جاتا ہے تو کبھی وہ روتا دوتا صدف کے پاس جاتا ہے۔ سمجھ ہی اس کو کوئی نہیں آتی کہ مجھے رہنا کس عورت کے ساتھ ہے۔ اب صدف کو روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ دانیہ مجھ سے بے وفائی کرتی رہی اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ صرف مجھ سے اس بات کا بدلہ لے رہی تھی کہ کیوں میں نے تم سے شادی کر کے اس کو ٹکرا دیا تھا۔ در حقیقت عمار کا جو دوست ہے جس نے اس کو بتایا کہ میں تمہیں ساری حقیقت بتانے والا ہوں، وہ اس کو بتائے گا کہ دانیہ نے مجھے خود کہا ہے کہ میں صرف اور صرف عمار سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، میری کوئی ڈائیورس نہیں ہوئی، میرا شوہر ابھی بھی کینیڈا میں موجود ہے اور میں اس کو کوئی بہانہ کر کے آئی تھی کہ میرا پاکستان میں کوئی ضروری کام ہے، اور میرا وہ ضروری کام یہی تھا کہ میں صدف اور عمار کو جدا کر سکوں۔ ساتھ میں دانیہ نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جس دن عمار نے مجھے کہا تھا کہ میں صدف سے محبت کرتا ہوں، اسی دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صدف نے اور عمار نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، اور تب سے ہی میں نے ٹھان لی تھی کہ وہ تھپڑ جو ان دونوں نے کہیں نہ کہیں میرے منہ پہ مارا ہے شادی کر کے، وہ تھپڑ میں سود سمیت ان دونوں کے منہ پہ دے ماروں گی، اور میں نے وہی کچھ کیا۔ دانیہ کہتی ہے کہ میں نے عمار اور صدف کو جدا کر کے اب میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی ہوں، اور عمار روتے دھوتے صدف سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے سب حقیقت پتہ چل گئی ہے اور اب میں دانیہ کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ صدف اس کو کہے گی کہ تم اب دانیہ کے پاس کیا جاؤ گے، وہ تو خود تمہارے منہ پہ چپیڑ مار کے چلی گئی ہے اور تم وہاں سے ٹکرا کے میرے در پہ دوبارہ آ گئے ہو۔ صدف عمار پہ مرچی ڈالنے کے لیے کہے گی کہ میں ابھی بلال عبداللہ کے ساتھ ڈنر کر کے آئی ہوں اور میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ عمار سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوسری طرف صدف اور بلال عبداللہ جو کہ فائنلی ڈنر کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، جب صدف کی باتوں سے بلال عبداللہ کو پتہ چلتا ہے کہ صدف اب میرے پاس واپس آنا چاہتی ہے، تو بلال عبداللہ صدف کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی ہے اور ابھی بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے پاس ہی ہو، مطلب میری محبت کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر تم میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا ہوں۔ ایک تو اس ڈرامے کے کچھ ڈائلاگز بالکل سمجھ سے باہر ہی ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی کوئی وضاحت ہوتی ہے کہ اس جملے کا مطلب آخر تھا کیا۔ خیر، صدف کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا، وہ کہے گا کہ تم نے محبت کو خریدنا چاہا تھا تو تب میں نہیں بکی تھی، لیکن پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں عمار کے ہاتھوں بہت سستے میں بکی تھی، اور اب میری کوئی ویلیو تمہاری نظر میں بھی نہیں ہے، میں بالکل پوٹی کوڑی کی حیثیت رہ چکی ہے میری۔ جس پر بلال عبداللہ صدف کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ پلیز ایسے نہیں کہو، آپ بہت قیمتی ہو، آپ بہت زیادہ اچھی ہو، لیکن میں اب سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ تم غصے میں کر رہی ہو، اور تم اب بھی عمار سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنا کہ تم نے شادی سے پہلے مجھے ٹکرا کے عمار سے محبت کی تھی۔ اب صدف تو دل ہی دل میں اتنا پچھتا رہی ہوگی کہ کاش میں نے بلال عبداللہ کو اس وقت پا لیا ہوتا، لیکن خیر اس وقت تو صدف کو بلال عبداللہ بہت غلط لگتا تھا، لیکن اب اچانک سے اس کو اتنا اچھا لگنے لگا ہے، لیکن اب بلال عبداللہ صدف کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب بلال عبداللہ کو اپنی محبت کی توہین لگنے لگے گی کہ شاید یہ میں اپنی محبت کی توہین کر رہا ہوں کہ پہلے صدف نے مجھے ٹکرا دیا اور پھر جب اس کی بات عمار سے نہ بنی، ان دونوں میں طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو اب وہ میرے پاس آ رہی ہے، حالانکہ طلاق ان کے بیچ ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ عمار جب روتا دھوتا واپس آتا ہے تو وہ صدف سے یہی پوچھتا ہے کہ تم نے طلاق کے پیپرز پر سائن تو نہیں کی ہے نا۔ دوسری طرف صدف کی اماں بھی اس کو سمجھاتی پھرے گی کہ ابھی تم دونوں کے بیچ طلاق نہیں ہوئی اور اپنا گھر بچا لو، دوبارہ سے اپنا گھر آباد کر لو۔ اب سمجھ سے تو یہ بات بالکل بھی باہر ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ ہیپی کیسے ہو سکتا ہے جب یہ پورا ڈرامہ ہی گجڑ بجڑ ہو چکا ہے، لیکن خیر اب سٹارٹ کیا ہے تو اینڈ تک دیکھنا تو پڑے گا۔ اور کون کون میری طرح یہ ڈرامہ صرف اور صرف وہاج یعنی کہ بلال عبداللہ کی ایکٹنگ کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ پورے ڈرامے میں ایک وہی ہے جس کے ایکٹنگ میں دم ہوتی ہے، تو ڈرامے میں تھوڑی بہت جان بچی ہے، نہیں تو خلیل الرحمن قمر صاحب نے تو پتہ نہیں کیسا ڈرامہ لکھا ہے جو کہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ پورے ڈرامے میں دل نے یہی کیا کہ عمار اور دانیہ کو جوتے اٹھا اٹھا کے ان کے سر پہ مار دے۔